سلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ آپ حضرات کے یہاں جمع ہونے کو جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ مساجد یہ اصل میں جوڑ اور اتحاد و اتفاق ہی کا مظہر ہے۔ مساجدیں اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں یہ تو ہماری اتحاد اتفاق آپس کی محبتیں، اس کا سب سے بڑا مظہر اگر کوئی ہے تو وہ مساجد ہے۔ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے بولو؟ اللہ کا گھر ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہے اس کا برابر کا حق ہے اللہ کے گھر میں، ہے نا؟ اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسجد ہے، کسی سیٹھ صاحب نے بنا دی، ایک بھی پیسہ دوسرے سے نہیں لیا، اور مسجد بن گئی، وقف ہو گئی۔ اب اگر سیٹھ صاحب چاہے کہ بھائی اس مسجد میں صرف میرے خاندان کے لوگ آئیں گے، دوسرا نہیں آئیں گا، چلتا کیا؟ بولو، نہیں چلے۔ اس لیے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کے بندوں کو روکا جائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ بھائی ہمارے سیٹھ صاحب نے مسجد بنائے تو اب پہلی صف جو ہے وہ ہمارے سیٹھ صاحب کے گھر کے لوگوں کے لیے رہے گی، پیچھے کی صف میں باقی لوگ کھڑے رہیں گے۔ ہوتا کیا ایسا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے والا آدمی صرف ایمان کی نسبت پر آتا ہے۔ کون سی نسبت پر؟ ایمان کی نسبت پر آتا ہے۔ خاندان کی نسبت پر، قبیلے کی نسبت پر، جماعت کی نسبت پر اور کی نسبت پر نہیں آتا۔ یہاں آنے والا جو آتا ہے وہ ایمان کی نسبت پر آتا ہے کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے مسجد کے اندر آنے والا ہر ایک اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو بے ایمان بھی لوگ آتے تھے مسجدوں میں۔ ہاں، قیدی جو آتے تھے وہ کہاں رکھتے تھے؟ مسجدوں میں رکھتے تھے، ستونوں سے باندھ دیتے تھے۔ وفود آتے تھے تو یہ وفود مسلمان تھوڑی ہوتے تھے، یہ تو آنے کے بعد مسلمان بنتے تھے۔ ہمارے بھی ایک مزاج میں ایک چیز ہے ذہن کے اندر، نکاح وغیرہ ہوتا ہے مسجدوں میں، نکاح کی مجلس، تو غیر ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے آنے پر تھوڑا ہمارے چہرے پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور یہ ہمارے اتحاد و اتفاق کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ یہاں آنے والا ایمان کی نسبت پر آتا ہے۔
آپ بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو پتہ چلے گا امام شافعی مسلک ہے اور اکثر مقتدی حنفی المسلک ہے. تو ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، شافعی بھی، حنبلی بھی، مالکی بھی، حنفی بھی. کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ احناف کی حنفیوں کی مسجد ہے تو اس میں شافعی نہ ہے. ہمارے اپنے علاقے میں عمری عرب ہے، خدا پور ہے، ڈول سری ہے، یا شوافے لوگ ہیں. تو کیا ہمیں اس کی اجازت ہے کہ بھائی امام بھی حنفی ہے، مقتدی بھی حنفی ہے، باؤڈی والے بھی حنفی ہیں، تو اب شافعی آدمی کو ہم اجازت نہیں دیں گے مسجد میں آنے کی؟ ہے کسی کو حق؟ سوچنے کی چیز. یہ اللہ کا گھر ہے. یہ ہمارے اتحاد و اتفاق کا ایک مظہر ہے کہ بتاؤ دنیا کے انسانوں کو کہ ہم 5 وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. بتاؤ دنیا کو. محلے کے اعتبار سے 5 وقتہ نماز، شہر کے اعتبار سے جمعہ اور عیدین کی نمازیں، سب ایک جگہ جمع ہے. یہ دنیا کو دکھاؤ کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. دکھاؤ دنیا کو کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کا رشتہ کلمے کے ساتھ ہے، تو اس کا بھی اظہار اللہ نے کیا. حج کے موقع پر ساری دنیا کے سارے ملکوں کے لوگوں کو جمع کر کے کا اظہار کرو کہ ہم ایک ہیں. اسی میں لباس بھی ایک ہے اور بول بھی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. کہ دنیا والوں کو بتاؤ کہ ہم کرنے والے ہم سب ایک ہیں. اس کا بار بار سبق سکھایا ہے ہر نماز میں کہ آؤ نماز میں اپنے اختلافات کو باہر رکھو. مسجد اختلافات کی جگہ نہیں ہے، مسجد جھگڑوں کی جگہ نہیں ہے، مسجد انتشار کی جگہ نہیں ہے، مسجد نفرتوں کی جگہ نہیں ہے. یہ تو محبتوں کے بانٹنے کی جگہ ہے. اس لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں تو ان مسجدوں سے آزاد ایک ہوتی کہ الگ الگ ہوتی؟ بولو. شافعی مسلک کی اذان الگ، حنفی مسلک کی اذان الگ ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک آواز سب کے لیے کہ آؤ مسجد میں اپنے اتفاق اتحاد کا اظہار کرو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سبوں کو سیدھی رکھو، مل مل کے کھڑے رہو، صفیں سیدھی رکھو. اگر صفوں میں کجی ہوگی تو دلوں میں کجی آئے گی. تو یہ مسجدیں دلوں میں کجی پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کی جگہ ہے. یہ خالص اللہ کی ملکیت ہے. کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. اور ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے ہے. ہر ایمان والے، ہمیں سے ہر ایک کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. مچھلی کے سکون کی جگہ پانی ہے، مومن کے سکون کی جگہ مسجدیں ہیں. مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ سوال یہ، مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ مسجدیں اختلاف کی بنیاد پر نہیں بنتی.
پارٹی کی بنیاد پر نہیں بنتی، مسجد تو ایمان والوں کو سامنے رکھ کر بنتی ہے کہ اس محلے میں، اس علاقے میں جتنے ایمان والے ہیں وہ ان کا سب کا تعلق مسجد سے ہو جائے۔ ساری مسجدوں کا تعلق، ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا، ساری مسجدوں کا تعلق کس سے ہے؟ ارے بولو نا بھائی، خانہ کعبہ سے ہے، بیت اللہ۔ جتنے لوگ بیت اللہ جاتے تو طواف کرتے، سب 7 چکر کرتے کہ 3 میں واپس آ جاتے؟ کتنے چکر کرتے؟ سب حجر اسود کے استلام سے شروع کرتے نا، کہ کچھ لوگوں کے لیے اجازت ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، 4 مسلک ہے دنیا میں۔ کیا ہے اس اللہ کا یسلو کو؟ اس کا مسلک کیسے آتا ہے؟ اس سے آتا ہے مسلک کہتے چلنے کی جگہ، لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ کسی نے ترجمہ نہیں کیا ہوگا مسلک کا کہ مسلک اسے کہتے ہیں جو لڑنے کی چیز ہو۔ مسلک کہتے ہیں چلنے کی جگہ کو۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے جگہ پر چلو، آپ اپنے راستے سے چلو، لیکن لڑتے کیوں؟ لڑائی کس بات کی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسلک والا آئے گا، ہر ایک اپنے اپنے مسلک سے چلے۔ اس دنیا میں بہت راستے ہیں۔ اب خانہ کعبہ جاؤ گے تو ابھی تو ہم یہاں آئے تو ہمارا سب کا رخ ایک ہی ہے، پورا ہندوستان ایک ہی رخ پر، مغرب کی جانب۔ کدھر کرتا رخ؟ مغرب کی جانب کرنا۔ لیکن خانہ کعبہ گئے تو چاروں جانب رخ رہتے، مغرب بھی ہے، مشرق بھی ہے، شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے نا کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے خانہ کعبہ۔ ساری دنیا کی مساجد کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، ساری دنیا۔ اس لیے مسلمانوں کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے جو اہل قبلہ ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اہل قبلہ ہے۔ کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ قبلے کی طرف۔ لیکن ہم نے قبلے کو خدا نہیں بنایا۔ یاد کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بول کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو یوں کہا، اے خانہ کعبہ، میں جانتا ہوں تو پتھر کا گھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں اپنے نبی کو تیرے ارد گرد چکر لگاتی ہوں نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ لگاتا۔ اور یہی جملہ حجر اسود کے لیے بھی کہا تھا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں اپنے نبی کو نہ دیکھتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ لیا تو میں کبھی بوسہ نہ لیتا۔ یہ بہت گہری بات ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم نے خانہ کعبہ کو خدا نہیں سمجھا ہے۔ رخ اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اپنا جو رخ کیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا اپنے رخ کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ یہ اللہ کا حکم آیا تو صرف نبی کے لیے نہیں آیا، ساری نبی کی امت کے لیے آیا ہے۔
تو ساری امت نے رخ کدھر کر لیا؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اندر یہ بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کعبے کو ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں، سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اس لیے دنیا والے غیر مسلم کہتے ہیں کہ ارے یہ تو خانہ کعبہ کو چکر لگاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں۔ تو وہی جواب ہے حضرت عمر کی اس قول میں کہ ہم نے اس کو خدا نہیں بنایا، خدا بنا کر بوسہ نہیں لیتے، خدا سمجھ کے اس کے چکر نہیں لگاتے، یہ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے والا اپنے بھید بھاؤ کو مٹا کر آتا ہے کہ میری صف میں، جس صف میں میں کھڑا ہوں، میرے بازو میں اگر میرے باپ کا قاتل بھی آ جائے تو مجھے حق نہیں ہے کہ اس سے کہوں گا ذرا پیچھے ہو جا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، مولانا کہا خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد، اس کے حدود میں داخل ہونے کے بعد آدمی امن میں آ جاتا ہے۔ یہ امن کی جگہ ہوتی ہے مسجدیں، انتشار اختلاف کی جگہ نہیں ہوتی۔ مسجدیں امن کی جگہ ہوتی ہے، اختلاف انتشار کی جگہ نہیں ہوتی۔ مساجد کا تعلق اور مساجد سے محبت یہ ایمان کی علامت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو، اس کا ایمان والا ہونے کی گواہی۔ قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے، اس سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل کہاں اٹکا ہوا رہتا ہو؟ مسجدوں میں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ساری امت کو کہاں جوڑا تھا؟ بازار سے، آٹو سے، ہوٹلوں سے، چوراہوں سے، کہاں جمع کیا تھا امت کو؟